کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے، ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، ہم جو آج تفسیر میں سورت جو شروع کیے ہیں اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ اس سورت میں کل 280 پر 6 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں، 25,500 یعنی 20 پر 5,500 حروف ہیں، 6,060 پر 1 کلمات ہیں۔ اس کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے اکبر سور فی القرآن البقرہ، قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، وَأَكْثَرُهَا أَحْكَامًا، سب سے زیادہ قرآن کریم میں احکام سورۃ البقرہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد یہی سورۃ البقرہ ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا کہ لوح محفوظ میں جہاں اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی کو وہاں پر محفوظ کیا گیا، اس لوح محفوظ میں آسمانوں میں جس ترتیب سے قرآن ہے اسی ترتیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں کاتبین وحی نے، صحابہ نے اسی ترتیب پر جمع کیا، صحابہ نے مصحف کو اسی ترتیب میں تیار کیا، چنانچہ لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہی ہے۔ قرآن کریم کی سورتیں جو ہیں نا، ہر سورت کا ایک نام ہوتا ہے۔ جیسا اس کا نام سورۃ البقرہ ہے تو اس میں ایک انداز آپ سمجھیں، قرآن کریم میں بعض سورتوں کے نام اللہ نے پیغمبروں کے نام پر رکھے ہیں، کسی کا نام سورۃ یونس، کسی کا سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ نوح، اس طرح سے سورۃ ابراہیم، سورۃ لقمان، نبیوں کے پیغمبروں کے ناموں پر اللہ نے چند سورتیں رکھے ہیں، جبکہ بعض سورتیں تو اللہ نے جاندار، پرندے،
बेजान चीज़ों के नाम में तक सूरतुल हिज्र है, बल्कि पूरे बनी इसराइल के नाम पर सूरतु बनी इसराइल है, औरतों के नाम पर सूरतुल निसा है, एक फैमिली के नाम पर सूरतु आली इमरान है, शहद के नाम पर सूरतुल नहल है, चुंटी के नाम पर सूरतुल नमल है, बल्कि मकड़ी की जाली के नाम पर सूरतुल अनकबूत है। ऐसे इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, क्योंकि इस सूरत की 60 पर 7वीं आयत 67 60 पर 7वीं आयत में एक क़िस्सा है। अगरचे कि इस सूरत में दूसरे भी कई सारे क़िस्से और वाक़यात हैं, लेकिन गाय के बारे में, बकर और बकरा कहते हैं गाय को, गाय के बारे में एक क़िस्सा जो बनी इसराइल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ है, उस क़िस्से को जैसे तफसील से बयान किया गया है ऐसे और कोई क़िस्सा इस सूरत में नहीं है इस कदर तफसील से। इसलिए इस सूरत का नाम ही रख दिया गया सूरतुल बकरा। ये सूरत मदनी सूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं सूरतुल बकरती मदनिया, मदनी सूरत है। ये सूरत बहुत बड़ी सूरत होने की वजह से इसकी आयतें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए उसके बाद सबसे पहले नाजिल होने शुरू होने वाली सूरत यही सूरतुल बकरा है। मदीना हिजरत करने के बाद सबसे पहले उतरना शुरू होने वाली सूरत सूरतुल बकरा। कब तक उतरती रही? बहुत सालों तक उतरती रही। पूरी मदनी ज़िंदगी के अंदर हर साल इस सूरत की आयतें उतरती रही। हत्ता कि रिबा की, सूद के बारे में जो आयतें हैं वो तो फ़तह मक्के के भी बाद नाजिल हुई हैं। पूरी सूरत मदनी सिवाय उस आयत के जो आयत 10 सन हिजरी 10 ज़िलहिज्जा यानी साल भी 10वां और ज़िलहिज्जा की तारीख़ भी 10वीं, हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज फरमा रहे थे, यौमुन नहर 10 तारीख़ मिना के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा। मुफस्सिरीन ने लिखा है सबसे आखिर में उतरने वाली आयत सूरतुल बकरा ही में। इस सूरत के इस आयत के नाजिल होने के बाद 90 दिन 90 डेज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे। उसके बाद हमको छोड़कर चले गए, पर्दा फरमा गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम की, जैसा कि मैं बताया, सबसे बड़ी सूरत है। इसी सूरत में कुरान करीम की सबसे आखिरी आयत भी है। इसी सूरत में कुरान करीम की आयतों की सरदार जिसको कहा गया आयतुल कुर्सी, वो भी इसी सूरतुल बकरा में है। उमूमन जो सूरतें मक्की होती हैं, जो सूरतें मदनी होती हैं, उसमें एक ख़ास चीज़ आप हमेशा याद रख लें। मक्कतुल मुकर्रमा में जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहाँ शरीयत के अहकाम ज़्यादा नहीं आए कि निकाह क्या, तलाक़ क्या, खुला क्या, वरासत क्या है, हिबा क्या है, बच्चों को दूध पिलाने से मुताल्लिक़ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं, अहकाम नहीं, सिर्फ तौहीद, रिसालत, आखिरत, ये अक़ीदों ही के बारे में उमूमन मक्की सूरतों के अंदर हम देख सकते हैं। जो सूरतें मदनी होती हैं ना, मदनी सूरतें, उन्हीं में अक़ीदा भी कुछ आ जाते हैं लेकिन अहकाम बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर, दूसरी जो बात मुझे आपको बतानी है वो है सूरतुल बकरा की फ़जीलत। सूरतुल बकरा के फ़ज़ाइल बहुत से हैं, उनमें से चंद मुंतखब कुछ बातें आपके सामने मैं सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मन हलफ़ा अला सूरतिल बकरति फ़अलैहि बिकुल्लि आयतिन मिन्हा यमीनुन। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस की एक किताब है, उसमें आया है कि सूरतुल बकरा में 280 पर 6 आयतें हैं। अगर कोई आदमी किसी बात पर ये बोल दिया कि सूरतुल बकरा की कसम, इसका मतलब ये है कि उसकी 280 पर 6 कस्में हो गई। अब अगर उन्हें कसम को तोड़ दिया ना, तो 280 पर 6 कस्मों को तोड़ने के बराबर गुनाह होगा। इस कदर इस सूरत की अज़मत, इस कदर इस सूरत का मकाम व मर्तबा अल्लाह के नज़दीक है। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में सूरह बकरा पढ़ा करो कि तुम्हारे घरों में शैतान नहीं आएगा। एक हदीस में है, ला यस्ततीउहा अलबतलतु
جادوگر، کاہن، بدبخت قسم کے لوگ، جس کو ہم تمل میں مندروادی کہتے ہیں، جادو کرنے والا، میجیشین، جو کسی ذریعے سے غلیظ طریقوں سے کسی کا برا کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ اس صورت کے ٹکر میں نہیں آ سکتا۔ یہ صورت سب طاقتوں سے بڑھ کر طاقت ہے۔ کوئی طاقت اس صورت کو پڑھ کر ہمارے دم کرنے کے بعد کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ الزہراوین سورۃ البقرہ و آل عمران۔ دو پھول زہراوین، اللہ کے نبی نے کہا دو صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو پڑھا کرو۔ فإنہما یأتیان یوم القیامہ، کیونکہ یہ دو صورتیں قیامت کے دن آئیں گی۔ کأنہما غیابتانی، کأنہما غمامتانی، کأنہما طیران۔ اللہ کے رسول تین مثالیں دے کر بولے، بادل ہے نا، بادل، کلاؤڈ، بادل کی طرح، ابر کی طرح یہ آئیں گے، پرندوں کی طرح آئیں گے۔ بلکہ آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یحاجان عن اصحابہما، جو عورت سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی، جو عورت سورہ آل عمران کی تلاوت کرتی تھی، یہ دو صورتیں لڑ کر اس کو اللہ کے پاس جنت دلا دیں گی۔ اس کے لیے بول کے بحث کریں گی، جیسے وکیل کورٹ میں کھڑے ہو کے ہمارے لیے بحث کرتے ہیں نا، ایسا بحث کر کے جھگڑ کے کسی بھی طرح سے معاف کرا کے ہم کو جنت میں لے جانے والی صورتیں ہیں۔ حدیث کی کتابیں ہیں مسلم شریف اور حاکم، بیہقی، ان کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل ہے۔ اور ایک ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں، جس میں فرماتے ہیں اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فإن أخذها برکۃ، کیونکہ اس صورت کو حاصل کرنا، اس صورت کو دیکھ کر ناظرہ پڑھنا، یا اس صورت کو یاد کر لینا، حفظ کر لینا، اس صورت کی تلاوت کر کے پانی میں دم کر لینا، یا کسی بیمار پر دم کرنا، برکۃ، یہ سب برکت کا ذریعہ ہے۔ وترکها حسرۃ، اس کو اگر چھوڑ دیے تو نحوستیں، بے برکتی، پریشانی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آگے فرمایا ولا تستطيعها البطلة، باطل قسم کے جو لوگ ہیں نا، جادوگر، کاہن، ان لوگوں کی اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے۔ کسی بھی عامل کے ذریعے سے ہمارا اگر نقصان پہنچایا گیا ہو تو ہم سورہ بقرہ کے ذریعے سے اس کا توڑ کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، قیامت کے دن قرآن کو، قرآن پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ تقدمہم سورۃ البقرہ و آل عمران، ان میں سب سے پہلے کھڑی ہوں گی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں یہ حدیث درج ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مردہ گھر نہ بناؤ۔ ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی نا، دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ کسی قسم کے شیطان جن کے ذریعے سے کوئی برا اثر گھر کو نہ گھر والوں کو ہو سکتا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک کوہان، ہر چیز کی ایک بیسٹ ہوتی ہے۔ وسنام القرآن البقرۃ، قرآن کے جو کوہان ہے، اونٹ میں دیکھے ہوں گے آپ، کچھ بیلوں میں کانگے کاڑے بولتے، اس کے اندر بھی ایک کوہان ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑی خوبصورتی ہوتی۔ تو ایسی خوبصورتی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ البقرہ ہے نا، یہی قرآن کریم کی کوہان ہے گویا۔ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ آئی القرآن، آگے فرمایا اس سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ بلکہ اس فضیلت کے اندر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں جو یقیناً آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا۔ فضائل اعمال میں بھی شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حضیر ابن اسید، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رات میں تہجد میں کھڑے ہوئے، وہ اپنی تہجد کی نماز میں
سورہ بقرہ تلاوت کرنے لگے. اس زمانے کا گھر ہماری طرح نہیں، بہت چھوٹا گھر، تو گھر کی وہ سیڑھی ہے، دہلیز ہے، وہیں پر ان کا اپنا گھوڑا، ان کی اپنی سواری گھوڑا بندھا ہوا ہے. وہیں دہلیز کے پاس بچہ ان کا سویا ہوا ہے، یحییٰ جس کا نام تھا. حضرت سورہ بقرہ تہجد کے اندر تلاوت کرتے ہیں، گھوڑا بدک رہا ہے، چلاتا ہے، ہنہناتا ہے، بدکتا ہے گھوڑا. حضرت روکتے ہیں تلاوت کو تو وہ بھی رک جاتا ہے، پھر تلاوت کرتے ہیں تو ہنہناتا ہے، بدکتا ہے. حضرت اسید رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، ان کو ڈر ہوا کہیں وہ گھوڑا میرے بچے کو، جو چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے، بدکنے کی وجہ سے روند نہ دے، کہیں کھندل نہ دے. یہ ڈر کر حضرت اسید رضی اللہ عنہ نماز ختم کی، باہر آ کے وہ گھر سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ گھر کے اوپر جب باہر دیکھتے ہیں تو بالکل روشنیوں سے، لائٹوں کو رکھ کر ایک چھت بنائے جیسا، بالکل چراغوں کو رکھ کر ایک چھت بنائے جیسا، بالکل روشنی کا ایک سائبان ہے. حضرت دیکھے، صبح میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابی نے ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید وہ سارے کے سارے فرشتے تھے. کیونکہ سورہ بقرہ کے بارے میں یہ بھی آیا ہے حدیثوں کے اندر، ایک ایک آیت کو لے کر 500 فرشتے نازل ہوتے تھے، آیت کے اترنے کے وقت میں ساتھ میں آیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم رات بھر صبح تک بھی تلاوت کرتے نا تو مدینے کے سارے لوگ فرشتوں کی اس جماعت کو، اس روشنی کو دیکھ لیتے. ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کوئی عورت، جو کوئی مرد رات میں سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لے تو ہر قسم کی شر اور پریشانی سے نجات. حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، ہر قسم کی پریشانی سے، بیماری ہے تو بیماری ختم، دوسری پیڑا مصیبتیں جو بولتے ہیں نا، اس طرح کی بڑی بڑی پریشانیاں، مصیبتیں ختم، ہر طرح کی پریشانیاں، بے چینیاں، یہ ساری چیزیں ختم ہونے کی طاقت اس کے اندر ہے. بولا گیا روایت میں کہ 10 آیتیں پڑھ کر سوئیں. وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ بتایا گیا شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی کی 3 آیتیں، سورۃ البقرہ کے ختم کی بالکل آخر کی 3 آیتیں. ان 10 آیتوں کی جو تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس کی بدولت اتنی بڑی خیر اور خوبی عطا کرتے ہیں. میری ماؤں بہنوں، اس سورۃ البقرہ کے اندر 1000 اوامر ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 1000 اوامر. اوامر کا معنی کیا؟ حکم، امر. اللہ جو حکم دیتے ہیں، کٹلے گل، کیا کیا کرنا بول کے اللہ بولے ہیں کہ ایسے 1000 احکام ہمارے لیے سورہ بقرہ کے اندر ہے. 1000 نواہی ہیں، 1000 چیزوں سے اللہ اس سورہ بقرہ میں بیان کر کے اس سے ہم کو اللہ روکے ہیں. 1000 حکمتیں اس سورت کے اندر ہیں، 1000 خبریں اس سورت کے اندر ہیں، 1000 قصے اس سورت کے اندر ہیں. تفسیر قرطبی ایک تفسیر کا نام ہے، اس میں یہ لکھ کر آگے لکھتے ہیں، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے خلیفہ، وہ بولتے اسی کے مطابق اللہ آیتوں کو نازل کر دیتا. اگر میں بولوں تو مستقل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بیان ہی ہو جائے گا. کتنی چیزیں پردے سے متعلق اور بہت ساری چیزیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زبان پر اللہ نے حق جاری کیا ہے. بلکہ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کو سیکھنے میں ان کو لگ گئے 12 سال، 12 ایئرس، کل 12 سال لگ گئے سورۃ البقرہ کو سیکھنے میں. جب سورہ بقرہ 12 سال میں پڑھ کر ختم کیے تو روایتوں میں آتا ہے کہ بکری ذبح کر کے دعوت کی، باقاعدہ دعوت کی، صحابہ حضور کو دعوت کیے ہیں. ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 8 سال لگا دیے. معمولی بات نہیں نا، میرے اور آپ کے جیسا سرسری پڑھنے کا نہیں ہے، صرف پڑھتے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ جیسا میں بتایا کہ 1000 اوامر، 1000 نواہی، 1000 حکمتیں ہم کو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گی، لیکن وہ اس کو جانتے ہوئے پڑھے، اس کو تحقیق کیے، جانے، معلوم کیے تو اس کو اتنا وقت لگ گیا ان کو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کو سیکھنے میں بھی، سکھانے میں بھی بہت زیادہ وقت بہت کثیر، بہت زیادہ وقت دینا چاہیے. جیسی محنت ویسی طلب، اسی کی طرح سے وقت بھی زیادہ دینا چاہیے. آپ الحمدللہ تفسیر سیکھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، بڑی قربانی ہے، بہت دیر سے آپ بیٹھتی ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کی محبت، قرآن کا شوق آپ کو بٹھائے رکھی ہے کہ آپ تفسیر کو توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں. بہرحال
اسی میں بات لمبی ہو جاتی ہے. ایک اور بات کی طرف میں آپ کو لے جاؤں. ایک سوال علماء میں یہ کیا گیا ہے کہ اس سورت کو سورۃ البقرہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بقر اور بقرہ کا معنی ہے گائے، بیل. اب اس کا میننگ یہ ہو جائے گا سورۃ البقرہ گائے کی صورت. یہ اچھا دکھتا نہیں نا. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ سورۃ البقرہ نہیں بولنا. تابعی اولیاء میں سے ایک جماعت یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ سورۃ البقرہ نہیں بولنا، بلکہ ایسا بولنا وہ سورت جس میں بقرہ کا تذکرہ ہے، وہ سورت جس میں آل عمران کا تذکرہ ہے، ایسا بولنا بول کے. لیکن روایتوں سے حدیثوں سے ہم کو پتہ چلتا سورۃ البقرہ بولنا صحیح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، خرابی نہیں. الحمد، جس طرح سے ہم سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ کا معنی جانے، الحمد کا معنی، للہ کا معنی، رب العالمین کا معنی، ایسے آپ الفاظ کو دیکھتے جائیں. اگر ہو سکے آپ سے ایک درخواست، ہو سکے تو اگلی کلاس سے آپ قرآن کو اپنے ساتھ میں رکھ لیں، ترجمہ والا نہیں، سادہ جو تلاوت کرنے کا جو آپ کا معمول قرآن ہے، اسی قرآن کو آپ اپنے ہاتھوں میں رکھ لیں. جب ایک لفظ بولتا ہوں اس لفظ کا ترجمہ، پھر اس لفظ کے تحت میں کیا تفسیر آپ کو سناتا ہوں، وہ ذہن میں رکھنے کے لیے دیکھ کر جب سنیں گے تو جب بھی تلاوت کریں گے اس وقت پوری باتیں یاد آ جائے گی، آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. آگے سے اس کی کوشش کر لیں. الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالکا وہ، الکتاب وہ کتاب، لا ریبہ کا معنی شک نہیں ہے. اس میں کچھ ضروری الفاظ تک، ہدن اس کا معنی ہدایت، جیسا دیکھنے پر سمجھ میں آتا ہے. المتقین کا معنی تقوی والے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ بن دیکھی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی نا، ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے. ومما رزقناہم ینفقون، انفاق کا معنی خرچ کرنا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو اللہ کی طرف سے آسمانی کتابیں صحیفے ملی، ان سب کا تذکرہ، انزلہ اتاری گئی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، یوقنون کا معنی یقین. آخرت تو آخرت ہے، اب آخرت بعد میں آنے والا، دنیا کے بعد آنے والا وہ آخرت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت. المفلحون، فلاح کا معنی سکسس، کامیابی. فلاح سے بڑھ کر دنیا میں کون سی زبان میں بھی کامیابی کو بتانے والا پاورفل لفظ کوئی بھی نہیں ہے. خیر، میں آپ کو پہلے اجمالاً سورۃ البقرہ کا خلاصہ کیا ہے بتا دیتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. اس سورت میں یہودیوں سے مناظرہ اور حکمت جس کو کہتے ہیں، تہذیب اخلاق، تدبیر منازل، سیاست مدنیہ کا تذکرہ ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا اور ذرا آسان ایسا سمجھے، بقرہ سورۃ البقرہ کا خلاصہ کیا. ہم اللہ کے پاس سورہ فاتحہ سے درخواست کی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. اب آپ نے جب اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہدایت چاہیے نا، او میری بندی، تجھ کو اگر ہدایت چاہیے لے یہ قرآن، پورا کا پورا قرآن، اس میں ہدایت ہے، اس پر تو عمل کر، اس کو لے لے، اس کی زندگی اس کے مطابق چلا تو ضرور تجھے ہدایت مل جائے گی. اسی قرآن کے بارے میں اس سورۃ البقرہ میں بول دیا گیا ذالک الکتاب، جو ہدایت تو پوچھ رہی تھی نا، لے یہ کتاب، یہ کتاب ہی ہدایت والی کتاب ہے. ہدایت کیا ہے، ہدایت پر کون ہے، ہدایت پر چلنے کے لیے کنڈیشنز کیا، کیسے ہدایت پر چلنا چاہیے، یہی ساری چیزیں ہم المفلحون تک، جہاں تک میں آج پڑھا ہوں، تلاوت کیا تھا، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. بلکہ اللہ نے ایسی کوالٹیز، ایسے کیریکٹرز، ایسی صفتیں بھی اللہ نے بتائی جو تم بھی اپنے اندر پیدا کر لو تو ہم المفلحون میں شامل ہو سکتے ہو. سورۃ الفاتحہ میں اصل میں 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا، ایسا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ میری درخواست کے مطابق آپ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہوں گی، میری بتائی گئی تفسیر کا اکثر حصہ آپ نے اپنے ریوائنڈ کیا ہوگا، ذہن میں لایا ہوگا. تو اس کے حساب سے دیکھیں، منعم علیہم، جن پر انعام کیا گیا، نمبر 1. نمبر 2، مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہوا. نمبر 3، الضالین، گمراہ لوگ. 3 گروہوں کا، 3 جماعتوں کا سورہ فاتحہ میں تذکرہ تھا. ایسے ہی سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ رسول کے کہنے کے مطابق اپنے اندر کو بھی، اپنے ظاہر کو بھی، 2 کو بھی کر لیے، مکمل موافقت حضور کی بات کے بارے میں، حضور کی بات کے مطابق. ان کو بولتے ہیں مومنین، مخلصین، متقین. نمبر 2، مکمل مخالفت کرنے والے، 100% اگینسٹ، جو اللہ رسول بولے نہ دل میں آیا نہ باہر جسم میں آیا.
ان کو ہم کہتے ہیں کفار مشرکین. لیکن مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک تیسری جماعت کا سامنا ہوا مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. مکے میں ایسے لوگ نہیں تھے. مدینے میں جو یہود تھے نا، یہود، ان لوگوں کو سرداری کرنے کا، جیسے اسرائیل کے آج کل ہیں، تو ان لوگوں کو سرداری کا، ہمیں لیڈر بننا، پورے مدینے کو ہمارے اپنے کنٹرول میں رکھنا، ہمیں سردار، ہمیں بڑے لوگ بول کے، یہ بڑائی، یہ شان، یہ تکبر ان لوگوں کے اندر تھا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اپنی ہاتھ سے اپنے پاس سے حکومت کے جاتے ہوئے جب ان کو دکھا تو ان کو ڈر شروع ہو گیا، غصہ، اندر جلن، عداوت، عناد یہ دل کے اندر آنے کی وجہ سے اب یہ لوگ کیا کرنے لگے، حضور سے مخالفت کرنے بھی ہمت نہیں، ڈرپوک، لیکن ہضم بھی ہوتا نہیں. تو کیا کریں یہ شیطان بدبخت قسم کے لوگ ایسا چلنے لگے کہ ایک بچی کو اس کے بارے میں بتایا گیا، دیکھو یہود کتنے خراب، شیطانہ نمبر 1. پھر اس کے بعد پوچھا گیا کون بیٹے خراب، کہتا ابو شیطانہ بھی شیطانہ، یہ یہودی ہم بھی شیطانہ. تو یہ یہود ہے نا، ایسا ان کا سردار عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں، منافقین کا سردار، وہ کیا کیا، اپنی جماعت کو ایسے ریڈی کیا، انڈر گراؤنڈ سازش کرنے والے، پیٹ کے پیچھے سازش کرنے والے، خطرناک دشمنی کرنے والے، غلیظ قسم کی جماعت، جن کو ہم کہتے ہیں منافقین. ان کا بھی تذکرہ ہے اس میں، جو دل میں تو کفر رکھے ہیں، ظاہر میں مسلمانوں کے جیسا اپنے آپ کو سپورٹرز بتانے والے، مسلمانوں کے جیسا اپنے آپ کو بتانے والے. اللہ ان کا پردہ بھی فاش کیا. چنانچہ ہم دیکھتے سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان والوں کا تذکرہ شروع کی 4 آیتوں میں اللہ کیے، کافروں کا تذکرہ صرف 2 آیتوں میں کیے، مگر ان منافقین کا تذکرہ 13 آیتوں میں اللہ نے کیا ہے. اب آگے چلیں گے، خلاصہ آپ سمجھ گئے پوری صورت کا. اب ایک ایک لفظ دیکھتے ہوئے جائیں گے. الف لام میم، یہ الف لام میم اس کو کہتے ہیں مقطعات، حروف مقطعات. حروف مقطعات کا معنی کیا؟ قطع کا معنی ہے کاٹنا، تو اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے الم ترا کیف فعل، وہاں بھی الف لام میم ہے شروع میں، لیکن اسے ہمیں پڑھتے الم ترا، لیکن یہاں پڑھتے الف لام میم. الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، میم کو علیحدہ، الگ الگ لکھے تو کیسا پڑھیں گے کہ ملا کو لکھنے کے بعد بھی ویسا پڑھتے. اس کو بولتے ہیں حروف مقطعات کر کے. ایسے کل 29 20 پر 9 صورتوں کی شروع میں حروف مقطعات قرآن میں ہے. جو ریپیٹ جو ہوتا ہے نا، الف لام میم ایسا بار بار جو آ کر ہے، ایسا یہ ریپیٹ کو نکال کر اگر ایک ایک مرتبہ کا حساب کریں تو کل 14 صورتوں کے شروع میں ہے، جس کو شارٹ کر کے بعض علماء نے یہ بھی کہا صراط علی حق نمسکہ، اس میں وہ پورے آ گئے. پورے قرآن میں ہم تلاش کریں تو ایسے کون سی صورت کے شروع میں آ کر ہیں، تو ہم دیکھیں صرف اور صرف 2 صورتیں مدنی صورتیں ہیں، باقی تمام مکی صورتوں میں ہی یہ شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں. اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھو. آیتیں قرآن کریم کی 3 ٹائپ کی ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ بولتے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، تو نمبر 1 آیات محکمات، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. دوسری ٹائپ کی ہیں متشابہات، یعنی پہلی ٹائپ کی آیتیں ہیں آیات محکمات، اوپن کلیئر کٹ، اس کے اندر کیا اللہ اسٹیٹمنٹ بولتے اچھا سمجھ میں آ جائے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صاف سمجھ میں آ جائے گا. ایسی آیتیں. نمبر 2 متشابہات، اس کا ترجمہ میننگ تو ہم کر لیں گے لیکن اس کا مطلب کیا سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے اللہ قرآن میں بولیں گے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کرسی پر بیٹھا، اللہ کی پنڈلی، یہ سب آئے گا. اللہ آیا. پوری کائنات مخلوق میں کس کی طرح بھی اللہ نہیں، لیس کمثلہ شیء. ہم کو ہینڈ بولے تو ہاتھ، یہ تو معلوم، لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح کائنات میں سے کس کے ہاتھ کی طرح بھی اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے. پاؤں بولے تو ہم نہ معلوم، لیگ اگر بولے تو اس کا معنی پاؤں ہے، یہ معلوم ہم کو، لیکن اللہ بھی اپنے واسطے لیگ کا لفظ استعمال کرے تو اللہ کا پاؤں ہمارے مخلوق کی دوسری کس کی بھی پاؤں کی طرح نہیں. پھر کیا مطلب اس کا نہیں معلوم. یہ ہے ایسی آیتوں کو بولتے متشابہات. نمبر 3 ہے مقطعات. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا
کہ قرآن کا ایک حرف بھی پڑھے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں. یہ بول کر اللہ کے نبی آگے بولے. آپ میں سے بہت سارے جانتے بھی ہوں گے قرآن کی فضیلت میں عموماً یہ حدیث بولتے کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں بولتا ہوں میں، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، ایسا کاٹ کاٹ کے الف لام میم پڑھا جاتا ہے. سوال اس جگہ میں یہ ہوتا، کوئی عورت یہ پوچھے کہ حضرت یہ جو الف لام میم ہے نا اس کا معنی کیا؟ جواب، اس کا معنی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، تم کو، مجھے، کسی کو بھی نہیں معلوم. تو فوراً سوال ہوگا کیا حضرت ہدایت کی کتاب کر کو بولے، یہ کتاب ہدایت، اس سے ہدایت ملے گی کر کے بولے. شروع کرتے ہی اسٹارٹ ابج کرے ہیں، وہ شروع کرتے ہی پہلا جو لفظ آیا الف لام میم، کیا معنی کا تو معلوم نہیں بولتے ہیں نا. پھر کہاں سے اس سے ہدایت لینے کا؟ معنی معلوم نہیں کا تو ہدایت کہاں سے؟ جواب، انسان سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، سرنڈر ہو جانا. نہیں مجھے معلوم نہیں اللہ، لا علم لنا الا ما علمتنا. جس فرشتے بولے نا یا اللہ تو کیا سکھایا کہ اتنا چھمنا معلوم، اس کے آگے کیا بچ نہیں معلوم. تو ہتھیار ڈال دینا، سرنڈر ہو جانا، یہ اصل اسی میں عبدیت کا کمال ہے. اللہ اسی واسطے شروع ہی میں ایسی آیت لا لیے کہ انسان اپنی بے بسی کو دکھا دے. ایک چیز ہے نا، آپ کو معلوم نماز پڑھے تو کیا، روزہ رکھے تو کیا، اس کا فائدہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب آپ وہ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کئی کو کرنا سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی کرتے ہیں. اللہ بولے نا بس اتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں بس اتنا. قربانی کرتے ہیں، ہمیں قربانی کرنے سے کیا، کاٹتے، پیسہ خرچ کرتے، کاٹتے جانور کو، وہ گوشت بانٹتے ہیں، ہمیں کھا لیتے. یہ جا کیا عبادت؟ نماز روزہ وہ عبادت سمجھ میں آتا، قربانی ایک عبادت کیا سمجھ میں آتا نہیں. سمجھ میں نہیں آئی تو بھی پرواہ نہیں، اللہ مجھے بولے ہیں میں کرتا ہوں بول کے کرتے ہیں. اس میں عبادت کا 100% معنی آتا ہے. بندی اپنی بندی ہونے کی وجہ سے اللہ کا آرڈر ہے اس لیے میں کرتی ہوں، اس کے آگے انہیں نہیں سوچتی. حجر اسود طواف کے وقت میں حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، کیوں نہیں معلوم پھر بھی کرتے ہیں. جمرات میں شیطان کے پتھروں کو کنکر مارتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس سے کیا ہونے جاتا نہیں معلوم، اللہ بول دیے، رسول سکھا دیے، کرتے ہیں. جہاں وجہ ریزن معلوم نہیں سو کرتے ہیں نا، وہاں عبدیت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. اسی واسطے قرآن میں بولا گیا وما يعلم تأویلہ الا اللہ. یہ حروف مقطعات جو آتے ہیں نا الف لام میم، اس کا معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے قرآن میں کہا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ہمیں نکالے. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے تم لوگ. اس کے بعد کچھ علم دیے اللہ، جو بھی دیے نا، پوری زندگی جتنا بھی لے لیے، اس کے بعد بھی تمہارے منہ میں کیا رہنا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو بھی علم ملا ہے بہت تھوڑا، اللہ کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، بول کے یہ ذہن میں رہنا. تو بہرحال یہ آیتیں جو ہے نا، ان کو بولتے آیات متشابہات بول کے. آیات متشابہات کے بارے میں اللہ بولے ہیں کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. جو علم میں تمہیں نے، میں نے، بڑے بڑے جو ہے نا تابعین، تبع تابعین، مفسرین، ان سب کے منہ میں کیا آتا معلوم کہ الف لام میم سے ایک معنی ہے، ایک مطلب ہے، جو اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس کی کیا مراد بول کے، لیکن میں اس پر ایمان لاتا ہوں. تو ایسی جگہ میں ایک پیارا لفظ بولا جاتا واللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس سے اللہ کی جو مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ، کئی سارے صحابہ، وہ سب کہتے ہیں کہ لکل کتاب سرون، یہ الف لام میم را کر کے سب باتیں نا کیا ہیں، یہ اصل میں ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے. ویسا قرآن کریم کا راز، سر القرآن اوائل السور، یہ جو سورت کے شروع میں جو آپ کو ہے نا، یہ سب راز اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں ہے. سو ایک راز، ایک سیکرٹ، کس کو بھی نہیں معلوم اللہ رسول کے سوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ لکل کتاب صفوۃ، ہر کتاب کا ایک عمدہ حصہ ہوتا ہے. وہ صفوۃ الکتاب حروف الہجا، یہ حروف تہجی اس کتاب کا عمدہ بولتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ یہ حروف مقطعات جو آتے ہیں یہ سب سورتوں کے نام ہیں. بعضوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نام ہیں. فار ایگزامپل میں جلدی بولتے ہوئے آپ کو سمجھاتا ہوں. میں الف لام میم آپ لے لینا، جتنے بھی حروف مقطعات آئے ہیں، جیسے الرحمن اللہ کا ایک نام ہے، اس میں الف آیا ہے، لام آیا ہے، را آ کر ہے، الف لام را آتا ہے نا، وہاں سے را لے لیے، حامیم میں ہا ہے وہاں سے لے لیے، میم لے لیے، نون والقلم ہے وہاں سے نون لے لیے، ایسا ملا کے اللہ کا نام بنتا ہے.
بعض علماء نے اس سے بھی ایک بڑی بات بتائی، کہا کہ الف سے اللہ کی طرف اشارہ، لام سے جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ، میم سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، الف لام میم یہ ہے۔ بلکہ ہم لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں نا، مدرسے میں آپ سیکھتے سکھاتے ہیں تو طریقہ کیا ہوتا، تختی نمبر 1 مفردات، الف با تا سا، اس کے بعد ہی مرکبات میں جاتے۔ ایسے اللہ نے قرآن سے ہم کو وہ تعلیم دے دی کہ بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا، سب سے پہلے مفردات اے بی سی ڈی علیحدہ علیحدہ، بعد میں جوڑ کے یہ پی پی ایل ای بعد میں جوڑا جائے گا، ویسے بعد میں جوڑا جائے گا، رزقا وعدہ وغیرہ یہ بعد میں جوڑ کر پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں ان حروف کے ذریعے سے ایک چیلنج بھی کیا، لوگوں انہی الف با تا سا کے ذریعے سے تمہارا بھی کلام بنتا، تمہیں بھی بات کرتے، کلام الہی قرآن بھی اسی سے ہے۔ اب چیلنج اللہ نے دیا، اگر ہمت ہے تو ایسا قرآن کی طرح بنا کر دکھاؤ۔ نہیں، وقت کے بڑے بڑے ماہر عاجز آ گئے، ہار مان لیے، نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء نے کہا کہ ان سے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو یاسر ابن اخطب یہودی یہ اپنی ٹیم کے ساتھ گزر رہا تھا، جاتے جاتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے الف لام میم پڑھ رہے تھے۔ یہ سنتے ہوئے گیا، سیدھا گیا اپنا بھائی جو حوی ابن اخطب ہے اس کے پاس جا کے بولا کہ بھائی میں ایسا آتے ہوئے سنا محمد ایسا پڑھ رہے ہیں، تو نے ایک سے دو بار پوچھا کنفرم سنیا کیا، تو کنفرم کیا؟ سن کر انہیں جاننے والے ان کے جو ماہرین رہتے ہیں نا یہودیوں میں سے، ماہرین کی ٹیم لے کر حضور کے پاس آیا۔ حضور کے پاس آ کے بولا میں سنیا تمہیں الف لام میم کر کو سب پڑھتے کہتے نا، صحیح کیا اے محمد، صحیح کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بولے ہاں ہم الف لام میم پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں معلوم نہیں، ابجد حوض بول کے عربی کے اندر جو حروف ہیں ان حروف کے ذریعے سے گنتی ہیں، نمبرز اس کے ذریعے سے لگاتے، تو وہ رکھ کر انہیں کیا بولا، دیکھو یہ جو تم الف لام میم پڑھے ہیں اس کے ذریعے سے آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی آئے، لیکن وہ نبی کا دین، نبی کی امت کتنے دنوں کے لیے، کتنے سال کے لیے بول کے اللہ ایکسپیری ڈیٹ کر کے کیا بھی بولے نہیں، کب تک چلے گا کب ختم ہو جائے گا نہیں بولے تھے۔ تمہارے واسطے تمہاری امت بھی تمہارا دین بھی کب تک کر کو وہ سال اللہ ایکسپیری بول دیا ہے، کب تک چلے گا سو یہ بول کے۔ پھر آگے وہ بولا کہ دیکھو الف سے مراد 1، لام سے مراد 30، میم سے مراد 40، ٹوٹل کر کے 70 پر 1 آیا 71۔ تو یہودیوں کی جو ٹیم تھی نا ادھر پھر کر مذاق اڑاتے ہوئے، فن کرتے ہوئے انہیں بولا دیکھو یہ محمد ہے نا ان کا دین، ان کی امت ٹوٹل 70 پر 1 سال چھڑنے جاتے، اس کے بعد ختم۔ اب بولو بھائی تم لگا یہ 70 پر 1 سال رہنے والا دین قبول کرتے کیا؟ کر کو ایک بڑا مذاق سمجھ کر یہ بات بولا ہنستے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہیں پوچھا کیا ابھی بھی کتبی ہے کیا تمہارے پاس؟ تو حضور بولے ہاں ہے۔ حضور بولے الف لام میم صاد یہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو انہیں ذرا سر پکڑ لیا، بولے کہ الف لام میم سیم نمبر، اب اس کے بعد صاد آیا ہے، یہ صاد کا نمبر 90 یہ ملا کر دیکھے تو 130 پر 1 ہو جاتا ہے، تو 130 پر 1 سال جیسا ہے تمہارے دین کی مدت۔ حضور مسکرائے، پوچھا اور بھی کتبی ہے کیا؟ حضور بولے کہ ہاں الف لام را، تو انہیں حساب کر کو بولیا یہ را کا 200 یہ ملا ہے تو 230 پر 1 آتا ہے۔ پھر حضور مسکرائے، انہیں پوچھا کیا؟ حضور بولے الف لام میم را، انہیں بولیا یہ ملا ہے تو 270 پر 1 ہو جاتا ہے۔ محمد ابو القاسم، ایسا بولتے تھے یہود حضور کو، ابو القاسم تم ہم کو کنفیوز کر کے رکھ دیے، ہم کیا کی سمجھے، اپنی ٹیم کو بھی بول کر ہمیں کیا کی مذاق کریں گے، فن کریں گے، دیکھے تو الٹا پڑ گیا یہ قصہ، اب مشکل ہو گیا مجھے سمجھنے کہ کیا چیز میں اس کے اندر کیسا بولنا ایکسپلین کرنا سمجھ میں نہیں آتا، یہ کتنے سال تک حضور کا دین چلے گا نہیں معلوم ہوتا بول کے بھاگ گیا دم دبا کے وہاں سے۔ کیا مطلب؟ یہ تو قیامت تک رہنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ خیر اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب اللہ کی ہے، اس کی تعلیمات صاف صاف ہیں، اللہ نے کہا لا ریب فیہ، اس میں رتی برابر بھی ڈاؤٹ شبہ نہیں ہے۔ ایک آدمی دن کے 12 بجے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے آنکھ بند کر کے بولے کہ سورج نکلا نہیں، تو وہ اس کی اپنی غلطی، وہ پاگل پن۔
ایک آدمی دھول مٹی اٹھا کے سورج کی طرف پھینک کے بولتا ہے کہ میں سورج کی روشنی کو یہ دھول پھینک کے ختم کر دوں گا مٹی پھینک کے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کی آنکھوں کے اندر خرابی ہے، وہ بولتا ہے کہ قرآن میں مانتا نہیں، قرآن میں غلطیاں ہیں، وہ اس کی اپنی غلطی ہے، قرآن میں کیا بھی غلطی نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اسی واسطے اللہ نے کہا یہ جو کتاب ہے نا اس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں۔ آپ سورۃ السجدہ دیکھ سکتے ہیں، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل الکتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب، لا ریب فیہ من رب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی پیٹرن میں اللہ وہاں بھی بولے کسی بات میں اگر ڈاؤٹ آتا ہے، شک آتا ہے تو اس کے دو ریزن ہو سکتے، بات تچ ویسی ہے مانے سکاچ نہیں ہے تو ڈاؤٹ آ جاتا سامنے والے کو، قرآن ویسا تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی ڈاؤٹ آنے کی وجہ کیا بولے تو سننے والا سمجھنے والا ہے نا انہیں احمق، اس کا دماغ برابر نہیں، کم فہمی، کج فہمی، اس کی سمجھ برابر نہیں، اس کی وجہ سے ڈاؤٹ آ گیا۔ یقینی بات جو ہوتی ہے نا اس میں ایک نہیں لاکھ آدمی شک کر لیے تو بھی بات یقینی ہمارے نبی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، فار ایگزامپل بولتا ہوں میں آپ کو، محمد نام ہے۔ اب ایک آدمی آپ کو بولتا نبی کا نام محمد ہے نا، مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے، تو رندے بات تجھے ڈاؤٹ رہی تو بھی حضور کا نام محمد کر کو ہے نا، اس میں کیا بھی ڈاؤٹ نہیں، وہ تو کنفرم ہو، ایک نہیں 1000 آ جائیں 1,00,000 آ جائیں تب بھی حضور کا نام محمد یقینی بات میں کون کی آدمی شک کرنے کی وجہ سے وہ بات شکی نہیں ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تم نہ شک رہے تو بھی جو ہمارے بندے پر ہم اتارے ہیں قرآن اس میں شک رہے تو بھی وہ یقینی تمہاری عقل برابر نہیں کر کے مطلب ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اسے فیہ کو دو انداز میں پڑھے جا، ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے فیہ سے پہلے بھی اشارہ، فیہ کے بعد بھی اشارہ، اس کو بولتے معانقہ بول کے، فیہ کو پہلے والے کے ساتھ جوڑ کر بھی پڑھے جا، ویسے فیہ کو بعد والے کے ساتھ جوڑ کر بھی پڑھے جا، علیحدہ دو میننگ نکل جاتے، اسے معانقہ کر کے بولیں گے۔ خیر ھدی للمتقین کا معنی کیا؟ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت رہنمائی کرنے والی ہے یہ کتاب متقین کے لیے۔ سوال ہوگا حضرت متقین کر کے بولے تو تقوی والے پرہیزگار بزرگاں، انہوں پہلے سے ہدایت پر ہی نہ، ان کو کئی کو ہدایت، ھدی للناس کر کو بولے تو پورے لوگوں کے لیے ہدایت، اوکے قبول، ھدی للعالمین پورے عالم کے لیے ہدایت بولے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا، متقین پہلے سے ہدایت پر ہیں، ان کے لیے ہدایت کر کے بولنے سے کیا فائدہ؟ تو اس کا ایک بہترین جواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ایک اجمالی جواب سمجھ جائیں، ہدایت کے بھی 3 درجے جیسا کہ میں بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، ویسے تقوی کا بھی 3 درجہ ہیں۔ ایک تقوی ہوتا ہے جس تقوی میں تمہیں میں سب ہیں کہ کفر اور شرک سے بچ جانا، بچ کو ہیں الحمدللہ، موت اللہ اسی ایمان پر ہم کو عطا کرے، یہ ادنا درجے کا تقوی۔ میڈیم درجے کا تقوی کیا؟ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا۔ ہائیسٹ اعلیٰ درجے کا تقوی کیا؟ ہر قسم کے مکروہ مباح چیزوں سے بھی، مباح ہے مگر اس سے بھی ڈاؤٹ کی وجہ سے اس سے بھی بچنا اعلیٰ درجے کا تقوی۔ تو ادنا درجے کے متقین کے لیے ہدایت کر کے بولے تو سمجھ میں آ جاتا۔ دوسری بات کیا؟ وقینا عذاب النار، ہمیں بولتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا، تو وقایقی کا معنی بچنا، اور ایک معنی آتا ہے اس کا ڈرنا، اتقا یتقی کا معنی آتا ہے ڈرنا، تو تقوی کا معنی خدا کا خوف، خدا کا ڈر، جیسے قرآن میں اللہ سورۃ اللیل میں اس کو بتائے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تقوی اختیار کیا تو اس کتاب کے ذریعے سے ہم اس کو ہدایت پانا آسان کر دیتے ہیں۔ بول ایک آدمی ہے اس کو بادشاہ کا ڈرچ نہیں ہے، بادشاہ کا ڈرچ نہیں ہے تو آپ بادشاہ کے آرڈرز کو انہیں کہاں سے فالو کرنے جاتا؟ کیا بھی اس بادشاہ کے احکام کا لحاظ نہیں رکھے گا انہیں؟ بغیر تقوی کے اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اللہ کی نامرضیات کیا ہیں بول کے اس کو کیئر نہیں ہوگی، اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ آدمی بادام کھائے، چلغوزہ کھائے، اخروٹ کھا لے، لیکن معدہ اگر صحیح نہیں ہے تو یہ سب کا سب فائدہ نہیں، الٹا نقصان کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر معدہ اچھا ہے پورا کا پورا ہضم ہوگا، طاقت کی طاقت بھی ملے گی۔ ایک آدمی کو نئے جگہ میں چلا گیا ہے، نئی جگہ، اسے معلوم مجھ نے کہاں وہ جانا ہے نا، راستہ کیسا بول کو، ڈر کے میپ دیکھ کے، سائن بورڈز دیکھ کے، لوگوں سے پوچھ کے ادھر جانا ہے، کدھر سے پوچھ کے ڈرتا ہے تو صحیح جگہ پر برابر سے پہنچے گا۔ بے فکر ہو کے بہت تیز رفتاری میں گاڑی چلاتا ہے، کسی سے بھی پوچھتا نہیں،
लोग रास्ता बताने के वास्ते चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, बा उधर घड़ा है, बा उधर पहाड़ है, बा उधर अंगार है, बा उधर जंगल है, बा पुकारे तो भी सुनता नहीं। बेखौफ मर्जी से मस्ती से अगर जाता है तो उन्हें कभी भी सीधे रास्ते को नहीं पा सकता। इस कुरान से हिदायत पाने के वास्ते अल्लाह ने फर्स्ट कंडीशन लगा दी, तकवा तुम्हारे पास रहना। अगर तकवा है, दिल में अल्लाह का डर है, तो इस कुरान के ज़रिए से तुम हिदायत पा सकते हो। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, क्योंकि जो मुत्तकी हैं वही अल्लाह के वली भी हैं। ला तहक़िरन्न सग़ीरतन व इन्नल जिबाल मिनल हिसा, छोटा बड़ा गुनाह करके हमें डिवाइड नहीं कर लेना, फैसला नहीं कर लेना, छोटा गुनाह चना ये करे तो क्या भी नहीं। छोटे छोटे पत्थरों से बड़ा पहाड़ बना है। इसलिए अच्छी तरह से याद रखना, यहाँ अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो अल्लज़ीना हुदल लिल मुत्तक़ीन के बाद अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब नंबर 1, व युक़ीमूनस सलाह नंबर 2, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून नंबर 3, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक नंबर 4, व बिल आखिरति हुम युक़िनून नंबर 5। मुत्तक़ीन की 5 सिफ़तें अल्लाह बयान किए हैं। बल्कि ऐसा भी बोले जा आप हिदायत पाना बोले तो क्या कंडीशन है, ये 5 कंडीशन है, इसमें बराबर उतरे तो तुमको कुरान से हिदायत मिल सकती है। ईमान, उसके बाद आमाल सालिहा, उसके बाद आमाल फासिदा, फिर उसके बाद तक़वा को, तहारत को, दीगर अहकाम को अल्लाह ने बयान किया है। यही असल तरतीब भी है। तो उन 5 सिफ़तों को हिदायत के लेने के लिए शराइत क्या हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। चूँकि वक्त हो गया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह खैर का मामला करे, और जो कुछ भी अब तक सुने हैं इसको 1 से 2-3 मरतबा आप जहन में दोहरा लें। अल्लाह हम सबको समझ कर कुरान करीम पढ़ने और मज़ा लेकर कुरान करीम की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।